اچھا، تو بہت ہی ہارر واقعہ اس وقت دوستو ہمارے ماموں ہے تو ان کا گھر قبرستان میں مطلب قبرستان کے بالکل راستے میں آتا ہے. ایک سائڈ پہ قبرستان اور ایک سائڈ پر گھر ہے ان کا. اس کے بعد ان کے گھر کے بعد بہت سارے گھر ہیں، لیکن ان کا جو گھر ہے وہ اس کا جو بیک والا دیوار ہے وہ قبرستان میں، جہاں پر گیٹ گیٹ دوسری طرف پر ہے. لیکن وہ باتیں کر رہا تھا فون پہ، تو وہ کہتا ہے کہ باتوں باتوں میں وہ پیچھے والے بیک سائڈ پہ اکثر آتا تھا قبرستان کے سائڈ پہ. تو میں ایسے مطلب ہم سب کی بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی کہ ہم باتیں کرتے تو ایک جگہ پر نہیں بیٹھے ہوتے، یا ہم لوگ مطلب چلتے پھرتے ہیں بات کرتے ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح میں باتیں کرتے کرتے مطلب چل پھر رہا تھا، تو 2-3 چکر میں نے لگائے وہ اپنے گھر کے اس طرح. تو بیک سائڈ پر میں آیا اور تھوڑا رکا، بات تھوڑی سیریس تھی تو میں رکا. تو میں نے دیکھا کہ 3-4 بچے بھی کھیل رہے ہیں اور میرے سامنے سے گزرے ہیں. اب میں جو کہ باتیں کر رہا تھا، تو میں ظاہر سی باتیں شام کا ٹائم تھا، بچے کھیل رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو پھر باتوں میں تھوڑا ڈوب گیا، تو وہ بچے پھر آ کے اس طرح میری طرح چکر لگا رہے تھے ہمارے گھر کے، ایک دوسرے کو مطلب پکڑ رہے تھے جیسے ہم لوگ کھیلتے ہیں نا، وہی گیم کھیل رہے تھے. تو پھر تیسری بار جب یہ بچے ایسے میرے سامنے سے گزر رہے تھے نا، تو میں نے کہا یار رات کا اندھیرا ہے اور یہاں زیادہ تر ہمارے گھر کے پاس زیادہ مطلب لوگوں کے بچے نہیں آتے تھے، کیونکہ قبرستان میں ہوتا تھا اور ہمارے اپنے بچے بھی دوسری گلیوں میں جا کے کھیلتے تھے. تو میں حیران رہ گیا، میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، تو ان میں سے ایک بچے نے مجھے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا نا، کہ جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ صبر کرو آ رہی ہوں، اس طرح. تو میں تھوڑا حیران ہوں اور باتیں کر رہا تھا. پھر میں نے فون بند کیا کیونکہ میں بھی تھوڑا کنفیوز ہوں اور بات بھی ختم ہو گئی. پھر میں ان بچوں کو ڈھونڈنے لگا، وہاں کوئی بچہ نہیں تھا. لیکن میں حیران تھا اتنی جلدی، یعنی ہمارا گھر اتنا بڑا گھر ہے اور وہاں اگر کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بھاگتے بھاگتے بھی دوسری گلی میں جائیں گے، تو میرے خیال میں 10 منٹ تو لگے گی، وہ نظر آئے گی، کیونکہ قبرستان بالکل کھلا ہوتا ہے نا، اس میں کوئی دیوار نہیں ہوتی کہ بچے غائب ہو جائیں. میں حیران تھا، میں وہاں بچے دیکھ رہا تھا اور اس بچے کی آنکھیں میں نہیں بھول رہا تھا اور اس کی وہ انگوٹھی کے مجھے اشارہ. تو اچانک میں نے پیچھے دیکھا تو وہی بچہ جو مجھے اشارہ کیا تھا وہ ایسے جھانکا نا ہمارے دیوار کے پیچھے سے، اور مجھے دیکھ کے اپنی انگلی یوں اوپر کی کہ مطلب صبر کرو، میں بتاتا ہوں تمہیں، مزہ چکھاتا ہوں، ایسے کرنے کے لیے. اور اس کی انگلی لمبی ہوتی گئی. میں نے ایک چیخ ماری، میں نے کہا جاؤ یوں. تو وہ واقعی بھاگنے لگا، یعنی میرے منہ سے صرف نکلا کہ جاؤ، اور وہ بھاگا جیسے مجھ سے ڈرا ہو، ایک جن جو مجھ سے ڈرا. اور میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے اندر آیا. میری بیوی نے کہا کیا ہوا، تم کس کو مطلب جو ہے ڈانٹ رہے تھے؟ تو میں نے کہا چھوڑو، بہت عجیب چیز دیکھی ہے، اگر آپ کو بتایا تو ساری. ویسے میری وائف ڈرتی نہیں ہے، لیکن میں اکثر اس کو ایسی کہانیاں بتاتا تو پھر وہ کہتی نہیں ہمیں یہاں سے جانا ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اب دوسری جگہ پہ یہ گھر بیچ دو، ایک ایسی جگہ پر ہم گھر. لیکن یہ چونکہ میرے والد صاحب کی زمین تھی، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، تو مجھے بہت اس میں، ہمارا گھر بڑا تھا، میں نے بہت باغات اس میں جو ہے بنائے تھے. تو میں نے اپنی وائف کو سمجھا کہ یہاں لوگ آ جائیں گے، یہ آباد ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو. اب بھی بہت سارے گھر آگے بنے تھے، لیکن ہماری والی جو لائن تھی اس میں گھر نہیں تھے. تو میری وائف اسی طرح کچھ نہیں کہتی تھی اور پھر کہتی تھی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا. تو میں نے اپنی وائف کو بتایا کہ چھوٹا بچہ مجھے مطلب خبردار کر رہا تھا کہ تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، اور اس کی انگلی اتنی لمبی ہو گئی. تو میری وائف بھی ہنس رہی تھی، میں بھی ہنس رہا تھا، اور میں ڈرا بھی تھا اور لیکن ہنس بھی رہا تھا. اور پھر میں نے اس کو ڈانٹا بھی جیسے عموماً ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں نا. میں نے کہا جاؤ، تو وہ جیسے بھاگا مجھ سے ڈرا. تو میری وائف اور بھی ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. تو کافی مزے والی سٹوری بنی اور مجھے بھی اچھی لگی. دوستوں میں نے چاہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ جن کے بچے بھی ہم سے کبھی کبھار ڈر جاتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں پھر بہت ڈرتا تھا، پھر میرا بیٹا ہو گیا، اور مطلب وہ جن پھر مجھے کبھی نظر نہیں آیا. لیکن پھر میرا جب بیٹا ہوا تو ایک مرتبہ جیسی مطلب میں ہاسپٹل گیا سیزر سے، مطلب میری بیوی کی سیزر ہوئی تھی، آپریشن سے بچہ ہوا تھا. تو میں نے اسی وارڈ میں وہی بچہ دیکھا کونے پہ کھڑا تھا، تو میں ڈر گیا نا. تو پھر وہ جب میں نے ڈاکٹر سے بات کی کہ یہ بچہ، تو میں نے وہاں دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا. میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے جو خبردار کیا تھا وہ اصل میں یہ مسئلہ ہے. تو
मैंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया और यूँ मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और यूँ ही कोई 1 महीना मैं अपनी वाइफ के साथ उसी घर में मतलब उसको अकेला नहीं छोड़ा। और जब मेरा बेटा अब बड़ा है तो अक्सर मुझे कहता है, पापा मेरा दोस्त कहता है कि आपके पापा ने मुझे डांटा था। तो मैंने कहा अच्छा उसकी उंगलियां लंबी लंबी है? तो उसने कहा हाँ पापा उसकी इतनी लंबी लंबी उंगलियां। मुझे अक्सर कहता है कि जब मैं उसका कोई खिलौना या अपना खिलौना कमरे के अंदर ले आता हूँ ना तो फिर वो नहीं खेल पाता, वो आपसे डरता है, अंदर नहीं आता। तो मुझे उंगली दिखाता है कि मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगा, तो उसकी उंगली इतनी लंबी हो जाती थी। तो मैं बहुत हंस रहा था। मेरी वाइफ ने कहा कि यार ये सब ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने कहा बहुत ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हमारे बेटे को दोस्त मिला है, खेलने दो इसको इसके साथ। मैं भी हैरान थी यार किस किस्म का आदमी है, इसको पता है कि कोई चीज़ तो है। उसको हॉस्पिटल में भी देखा था, उसके बच्चे के पीछे आया था कि अब मैं इसके साथ खेलूँगा। वो छोटा सा वो कहता है कि बोना टाइप का बच्चा है। और कभी कभार मुझे नज़र आ भी जाता है, कभी कभार नज़र नहीं आता, लेकिन मुझसे डरता है। तो मेरे बेटे को कहता है कि तुम्हारी वालिद ने मुझे एक मर्तबा डांटा था। तो मुझे तो पता है कि मैंने किसको एक मर्तबा डांटा था। तो बस ये एक हॉरर और दिलचस्प हॉरर वाक़या थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये बिल्कुल सच्ची है क्योंकि वो आदमी कह रहा था कि हमारा घर ही ऐसी जगहों पर है। उसकी बातों से मतलब पता चल रहा था कि वो सच बोल रहा है। उसने कहा कि अब भी मेरे 3-4 बच्चे हैं, लेकिन वो सब कहते हैं जब मेरे बच्चे, अच्छा जो मेरा बड़ा बेटा है अब वो ऐसा नहीं कहता कि मेरा दोस्त है, यानी अब वो गायब हो गया है। तो मैं अक्सर अपने बेटे से पूछा कि वो उंगलियों वाला दोस्त तुम्हारा आता है? तो वो थोड़ा बहुत ऐसे नीचे देख के ना ऊपर देख के मुझे कहता है नहीं बाबा मेरा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं था बचपन में।